بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہ بات بہت زور و شور سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے ایک کام تو بہت اچھا کیا کہ صاف لفظوں میں بتا دیا کہ یہ اسٹوری کہ عمران خان صاحب کا ایک مشیر گیا تھا، اشارہ زلفی بخاری صاحب کی جانب ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ گئے تھے، تو عمران خان صاحب نے کہا فیک نیوز ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنا ورژن دے دیا ہے۔ لندن میں بعض لوگ اب بھی مصر ہیں کہ زلفی بخاری اسرائیل گئے تھے، تل ابیب گئے تھے، وہاں حکام سے ملاقات کی تھی، وہ اب بھی مصر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مسلم لیگ نون کے ایک صاحب لندن سے اس بات پر مصر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وقت آنے پر اس بات کو ثابت بھی کریں گے، اور وہ کچھ ثبوت جمع کر رہے ہیں کہ زلفی بخاری اسرائیل گئے تھے۔ بہرحال یہ بحث چھوڑ کر پاکستان میں گزشتہ کچھ دنوں میں یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان لوگوں میں ہم نے لیفٹ کی سوچ رکھنے والے لوگ دیکھے، ان لوگوں میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ہمارے ہاں صحافت کے حلقے سے ہیں اور بہت سینئر ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس بارے میں بات کی تھی، مبشر لقمان صاحب نے اس بارے میں بات کی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طبقہ فکر کے لوگ اس بات کے حامی ہیں، گو کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس بات کے حامی ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اس پورے معاملے میں ایک بہت مختلف صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو لیفٹ کی اپروچ کی حامل نہیں ہے، جو ماڈرن اپروچ کی حامل نہیں ہے، ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک سینئر رہنما، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مولانا محمد خان شیرانی جو ہیں وہ JUI کے اہم ترین رہنما ہیں، انہوں نے ہفتے کو یہ بیان دیا۔ میرے پاس یہ کلپ واٹس ایپ پر آیا، پشتو زبان میں تھا، میں نہیں سمجھتا تو میں نے اس کلپ پر زیادہ غور نہیں کیا۔ مجھے نظر آیا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ اپنی مذہبی وضاقتہ کے حامل حلیے میں بات کر رہے ہیں کچھ، اور پشتو میں ہے، میں نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے یہ بات کی ہے، تو میں نے اس کلپ کو اپنے دوست فدا عدیل کو بھیجا۔ فدا عدیل ایک سینئر صحافی ہیں، پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کلپ میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہ مسئلہ جو ہے یہ مذہبی نوعیت کا مسئلہ ہے، پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو میں نے ان سے دو سوالات کیے۔ جی وعلیکم السلام طارق صاحب، بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ میں نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، اور اس میں سوال پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولانا شیرانی سے کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک معاملے پہ بحث چل رہی ہے اور پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کچھ اسلامی ممالک کی جانب سے، اور اس میں امریکہ کی جانب سے، سوال پوچھنے والا یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ جو بحث چل رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں مولانا شیرانی صاحب پشتو میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے، عالمی معاملہ ہے، اور اس میں فضول یعنی فالتو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ فالتو اس میں بحث ہو رہی ہے، اور وہ مولانا شیرانی صاحب فرما رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ مولانا شیرانی صاحب یہ نہیں کہہ رہے پشتو میں کہ حکومت پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، وہ اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس گفتگو میں سورۃ المائدہ کا بھی حوالہ ہے، تو میں نے فدا عدیل صاحب سے کہا کہ یہ حوالہ کیا ہے اور اس بارے میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی بتائیے۔ تو فدا عدیل نے اس کا کیا جواب دیا، یہ بھی سنیے۔ طارق صاحب، مولانا شیرانی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا پشتو کا جو ایکسنٹ ہے وہ اس پشتو سے تھوڑا سا مختلف ہے جو خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت ہے،
اور اس میں وہ جو جتنا مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ کتب اللہ لکم کا کیا مطلب ہے. اب آگے وہ اتنا تیز پشتو بولتے ہیں کہ مجھے کم از کم وہ بلوچستان والی جو ایکسنٹ ہے پشتو والی وہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں اگر بلوچستان کے کسی ساتھی سے اس حوالے سے رائے لی جائے، ان سے ذرا مدد لی جائے، اور پھر اس میں پوری ویڈیو اگر دیکھی جائے کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ نکالا گیا ہے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے یا نہ کیے جانے کے حوالے سے، اس کے کانٹیکٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اس میں پوری ویڈیو میں وہ کیا مدعا ان کا ہے، وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کلیئرلی. لیکن پہلا جو سوال آپ نے کیا اس میں تو وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا چاہیے. فدا دل کہہ رہے ہیں کہ جو گفتگو کا ایک حصہ ہے یہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے بلوچستان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے اس ایکسنٹ کی وجہ سے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ ہوتا ہے کراچی میں اردو کا ایکسنٹ مختلف حصوں میں مختلف ہے. آپ کو پنجابی کا ایکسنٹ پنجاب میں کہتے ہیں کہ ہر 15-20 کلومیٹر کے بعد بڑا مختلف ہوتا ہے، تو وہ بھی ملے گا. سیالکوٹ کے لوگوں کی پنجابی الگ، فیصل آباد کے لوگوں کی پنجابی الگ، پنڈی کے لوگوں کی پنجابی الگ، پوٹھوہاری الگ. میں خود ان زبانوں سے بہت برائے نام واقف ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے. تو فدا دل صاحب نے اس بارے میں معذرت ظاہر کی. مولانا محمد خان شیرانی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ یوب سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں سے یہ 2002 سے 2018 تک رکن اسمبلی منتخب ہوتے ہوئے آئے ہیں، قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے ہوئے آئے ہیں، سینیٹر بن چکے ہیں مولانا محمد خان شیرانی صاحب. پہلے یہ حلقہ غالباً NA-200 ہوتا تھا، پھر NA-264 ہوا. تو اس حلقے میں یہ مسلسل جمعیت علماء اسلام فے کے ٹکٹ پر، مولانا فضل ار رحمان کی جماعت کے ٹکٹ پر انتخاب جیتتے آئے ہیں. اور مولانا صاحب نے 2013 میں بھی یہاں سے انتخاب جیتا تھا. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. اب یہ جو ان کا بیان ہے یہ اس لیے بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. اس بیان کو اسرائیلی میڈیا میں جس طرح سے جگہ دی جا رہی ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بتاتا ہے ہمیں کہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا محمد خان شیرانی announced Saturday at a conference that he supports the normalization of his country with Israel. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی نے سیٹرڈے کو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کی اگر تعلقات کی نارملائزیشن ہو جاتی ہے اسرائیل سے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی کہہ رہے ہیں دس از این انٹرنیشنل ایشو. آئی سپورٹ ریکگنیشن آف اسرائیل. Shirani said, educated Muslims need to understand that the Quran and history prove to us that the land of Israel belongs only to Jews. یہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی گفتگو ہے. فدا دل صاحب سے میں نے اس کو سمجھنے کے لیے ہیلپ کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس معاملے میں ایک دیکھنے کی چیز ہے، عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان یہودیوں کا داماد ہے، عمران خان اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے، عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. یہ باتیں مولانا فضل ار رحمان صاحب، ان کی جماعت کے رہنما اور ہمارے بعض مذہبی حلقے ہمیں مسلسل بتاتے رہتے ہیں. اب جب یہ بیان سامنے آ گیا ہے تو ہمیں ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ اس بیان پر یہ مذہبی حلقے مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے بارے میں، اس بیان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اب بھی فتوے لگتے ہیں اسی طرح سے غداری کے، بے وفائی کے، اسی طرح سے یہودی ایجنٹ ہونے کے یا نہیں. اور ساتھ ہی ایک چیز اور دیکھنے کی ہے، مولانا فضل ار رحمان ہو یا مولانا محمد خان شیرانی صاحب، ان لوگوں نے جن کی جماعت کی فنڈنگ سب سے زیادہ سعودی عرب سے اور UAE سے ہوتی ہے، ان دونوں ملکوں کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر اب تک اپنی زبان سے کیا فرمایا ہے. عمران خان صاحب کو تو یہ ایجنٹ کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے ان کے بارے میں ان کی زبان سے کیا نکلا ہے ذرا اس کو گوگل کیجئے گا، دیکھیے گا کہ آپ کو کہیں ان کے نام